کون سی ایسی چیز ہے جو خواتین کو نہیں ملی اور مردوں کو بہت زیادہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ مردوں کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ بات ہونے جا رہی تھی سینٹ میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عطا صاحب جن کا تعلق JUIFA سے ہے، فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں جی بالکل جی، انہوں نے کہا ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ اور ہمارا حق ادھر رکھنا چاہیے. بالکل جی، کیوں نہیں بات کریں ہم اپنے حقوق سے متعلق اور برابری کے حقوق بات کر دیں. یہ بیسکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کو برابری کے حقوق دینے سے متعلق قرارداد جو ہے وہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیمی ایسے نے پیش کی تھی. تو جواب میں جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان جو کہ بتا رہے تھے فضل الرحمان صاحب کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے سینٹ میں مردوں کے حقوق پر آواز اٹھا دی اور انہوں نے کہا کہ جو مردوں کے ساتھ جن کی حق تلفی ہوتی نا اس میں ایک بہت بڑا رول خواتین کا بھی ہوتا ہے. کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں پہلے. کون سی ایسی چیز ہے جو خواتین کو نہیں ملی اور مردوں کو بہت زیادہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ مردوں کو جو کچھ ملنا چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ شاید ابھی تک ہم مردوں کو بھی وہ حقوق نہیں دے سکے اور ان خواتین کے ہاتھوں نہیں دے سکے. جی جناب، تو آپ نے سن لیا کہ کیا کہتے ہیں عطاء الرحمان صاحب کہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے، نہ صرف ان کو بلکہ ہمیں بھی نہیں مل رہے. تو اس حوالے سے شہریوں کی رائے کیا ہے، وہ کیا موقف رکھتے ہیں، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. مرد ہو چاہے عورت ہو یا مرد ہو، حقوق سب کے پاس ہے. پچھلے کچھ عرصے میں عورتوں کے حقوق کی آواز اتنی زور سے بلند ہوئی ہے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں نا وہ اس آواز میں دب کے رہ گئے ہیں. اب گھر میں نہ مرد بول سکتا ہے، نہ کہیں کسی معاشرے میں جو ہے نا، پاکستانی معاشرے میں تو عورتوں کو پچھلے عرصے سے اتنی زیادہ آزادی مل گئی ہے کہ اب مرد بیچارے جو ہے نا اس آزادی کے نیچے دب کے رہ گئے ہیں. اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کیونکہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ہم سے ہمارا وہ حق بے غصب کر لیا گیا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سیریسلی یہ وہ لوگ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے نکلے وہ کہہ رہے ہیں مردوں کو حقوق نہیں ملے. اٹ از جسٹ لائک کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے کہ جب تک مردوں کے حقوق نہیں مل جاتے نا، سوری خواتین آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل سکتے. موٹیویشن اسپیکر جی اور جناب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر سننا چاہیے اور تھوڑا سا سیریس بھی لینا چاہیے. اور جناب ہمارے ساتھ اب کون موجود ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکر ہیں جی بالکل ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب، میرا غم اور آپ کا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی. تو اب ذرا بتائیے کہ یہ قرارداد پیش ہوئی ہے کہ مردوں کو بھی جو ہے وہ برابر کے حقوق نہیں مل رہے، تو اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ جی دیکھیں، مجھے تو ایسی لگا کہ شاید یہ بات سینیٹر صاحب نے ایک لطیف پیرائے میں کہی ہے اور لیکن اصل میں اگر ہم تھوڑا سا سنجیدگی سے اس پر غور کریں تو دنیا میں جب بھی حقوق کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس لیے شروع ہوتی ہے کہ ایک مارجنلائزڈ گروپ کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. مثلا آپ عورتوں کے حقوق کی دیکھیں، جب یہ تحریک یورپ میں شروع ہوئی تو اس وقت واقعی ہی پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی. ان کی یعنی ایک جسمانی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، ان کے لیے جابز کی اپرچونٹی نہیں تھی، ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ ہوتی تھی اور اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی تھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چاہے وہ بہت ہی جینون ریزن پر شروع ہو، کچھ عرصے کے بعد وہ شدت اختیار کر لیتی ہے اور وہ ایک رد عمل کے مزاج کے تحت اوور ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے آپ عورتوں کی یعنی تحریک کے بارے میں غور کریں تو اس میں وہ اتنا زیادہ یورپ بڑھ گیا کہ عورتیں مردوں کی طرح لگنی شروع ہو گئیں. عورتوں نے یہ کہا کہ اگر وہ مردوں کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دیں گی، ویسے وضع قطع اختیار کرنا شروع کر دیں گی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آزادی ان کو اور مل گئی. میرے ذاتی خیال کے اندر عورت کی آزادی کا مطلب عورت کا مزید عورت ہونا ہے. اللہ پاک نے عورتوں کے اندر ایسی ساتھ میں اچھا. اور ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بات بھی ہے، دیکھیں یورپ کے اگر مسئلے مسائل دیکھیں تو وہ کچھ اور تھے، ٹھیک ہے، پہلے جو ان کا آرتھوڈاکس جو رویہ تھا، جو بیہیویئر تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. لیکن پاکستان میں ہم جو فائٹ کریں ہیں وہ آنر کلنگ سے فائٹ کریں ہیں، ہم ایجوکیشن پہ فائٹ کریں ابھی تک، کیونکہ خواتین پہ جائیداد میں ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا. ہم ان کے بیسک رائٹس کی بات کریں. آپ یہ تو گھر کی بات ہے کہ گھر میں جو اچھے سالن اچھی بوٹی ہوگی وہ بیٹی کو دی جائے گی اور جو بیٹے کو جو ہے وہ اچھا سالن دیا جائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے تو آگے ہماری نسل بڑھانی ہے، اس نے آگے نوکری بھی کرنی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بیٹی نے آگے جا کے اس نے بھی ایک نسل پیدا کرنی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ڈیبیٹ ان سے بالکل مختلف ہے؟ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات چینج نہیں ہو رہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیے, میں اپنے گھر میں, میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اور اب تو خیر ان کی شادیاں ہو گئی, وہ چلے گئے, مگر جب وہ تھے تو سب سے زیادہ میری بیٹی کی بات مانی جاتی تھی. اور ابھی بھی بہت سے گھروں میں آپ دیکھیے کہ یہ حالات نہیں رہے, لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ حالات موجود نہیں ہیں. ایک فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کے حقوق کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بیسیکلی انسانی حقوق کا ہے. ہم اس سارے چکر میں جہاں ہم عورتوں کو حقوق, مردوں کے حقوق, فلاں کو حقوق دینا چاہتے ہیں, وہاں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر رہے ہیں, جبکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے, مگر یہ مردوں کی کاسٹ پر نہیں ہو رہا, اور اگر مردوں کو حقوق ملنے چاہیے تو عورتوں کی کاسٹ پہ نہیں ہو رہا. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب, انسانوں کو حقوق ملنے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے حقوق ہونے چاہیے, اور آبویسلی یہ ایک ہیومنٹیرین ایک ایشو ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے, تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے سینیٹر صاحب نے تو قرارداد پیش کر دی, تو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بظاہر فیل کرتے ہوں کہ ہاں جی اس معاملے پر جناب مردوں کو کریڈٹ دینا چاہیے, ان کے کوئی حقوق ایسے ہیں آپ کی نظر میں جو ان کو نہیں مل پاتے, یا وہ نیگلیکٹڈ ہیں کسی طرح سے, آپ کو لگتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, میرے خیال میں, میری تو کافی سالوں سے یہی محنت کا میدان یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو بہت اچھا ڈاکٹر بنایا جائے, انجینئر بنایا جائے, وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو ایک اچھا خامد کیسے بنایا جائے, اور اس کو ایک اچھا باپ کیسے بنایا جائے, اور اسی طریقے سے ایک بچی کو کیسے اچھی ماں بنایا جا سکتا ہے, کیسے اچھی بیوی, کیسے اچھی بہو بنایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو پیرنٹنگ کے بیسک اصولوں کے مطابق ہمارے اداروں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان کے نظام میں تربیت کا نظام موجود ہوگا, تو یہ جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں یہ بہت ہی غیر ضروری سے سوالات ہوں گے. ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے, ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے, ہر ایک کا ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ سارے کے سارے تربیت کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. چلے, اور آپ نے بات کہا کہ ہاں جہاں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آتی ہے وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مینس رائٹ. لیکن بات یہ کہ ہمارے ہاں ہمارے مسئلے مسائل, ملک کے مسئلے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ ہم ابھی بھی خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں. ہم کیوں یہ عورت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف ماں, بیٹی یا بہو بن سکتی ہے؟ ہم کیوں یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بڑی ہو کے ڈاکٹر بن سکتی ہے, وہ انجینئر بن سکتی ہے؟ بات کسی کے گھر اولاد نرینہ نہیں تو وہ کیا پھر بیٹی کو اگلی کی بہو کے لیے پروان چڑھائے؟ تو یہاں پہ بھی ان رائٹس کے والے سے بھی بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے. تو یہ دیکھنا بہت ذرا ضروری ہے, جس نے بولا نا کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی ذرا چلتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے, اور یہ سوچا بھی گیا کہ ہاں بھی بیٹی کو بھی امپاور کرنا ہے. بالکل ایسا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو تعلیم دینی ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر آگے چیزیں, تربیت بھی پڑھی لکھی ماں کرے گی تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ایجوکیشن بہت ضروری ہے.